جی بتائیں عمر فاروق صاحب. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. سب سے پہلے آج تمام اپنے دوستوں کی باتیں سن کر اور جو جیتے ہیں جو آ رہے ہیں سب مایوس کن نظر آ رہے ہیں اور مایوس بھی ہیں، لیکن اصل بات آج بھی کوئی نہیں کر رہا. آج بھی ہم اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم اپنے 4 مہینے ہم پہ جو گزری ہے اس چیزوں کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ یہ کر کون رہا ہے، یہ ہوا کیسے. نہیں مارے تو ہم پہلے سے ہیں میڈم. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آج ہمارا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے. آج ایک پریزائڈنگ افسر یا کوئی کمشنر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. ہم تو آج اس چیز پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے کہ آج ہم سینٹ میں بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں کہ ہم نے اپنا تمام نظام، تمام جمہوری ادارے جو ہمارے ہیں، جو جمہوری ہمارا سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہ ہم نے کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیے. یہ کسی اور کے رحم و کرم پہ چل رہے ہیں، اور اس کے خلاف جب تک ہم سیاسی پارٹیاں آپس میں ون ایجنڈا اس پہ بات نہیں کریں گے، اس کو آپ کیسے آزاد کرو گے. ہم بات کر رہے ہیں مینڈیٹ کی، تو آپ کے مینڈیٹ کس نے چرائے؟ آپ کو 90-93 دیے یا کسی کو ایک بھی نہیں دیا تو کس نے کیا؟ یہ کسی سیاسی پارٹی نے تو نہیں کیا. ہمارا پہلے دن سے یہی طریقہ کار چل رہا ہے کہ ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے اور خواہش رکھتے ہیں، وہ ان کو کبھی یہی ادارے ملک بدر کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ آ کے ان کے گود میں پھر بیٹھ جاتے ہیں اقتدار کے لیے. ان کے بڑے لیڈرشپس کو پھانسی دی جاتی ہے، لیکن آج وہ ان کے رحم و کرم پہ اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. آج جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا صحیح؟ پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. ہمیں مسئلہ اس چیز سے جناب چیئرمین صاحب کہ آج تو کم سے کم بھٹو صاحب کے جو جیالے ہیں، عمران خان کے جو جیالے ہیں، نواز شریف کے جو جیالے ہیں، یہ تو کم سے کم ایک ساتھ بیٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا کس نے. ہم ایک ایجنڈا پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے کہ ہم اس سے جان چھڑائیں، ہم اپنی فورن پالیسی ان سے چھڑائیں. اب مجھے آپ ایک آئین میں یہ بتائیں جناب چیئرمین صاحب کہ کس آئین میں ان کو اختیار ملا ہے کہ کسی فوجی افسر کے پاس سیاستدان جائے گا اور پیسے جمع کرے گا تو اس کو سیٹ ملے گی؟ یہ کس نظام کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں؟ کل ہماری جگہ پہ ہمارے آنے والے نسلیں اس سینٹ میں آئیں گے تو کس حساب سے آئیں گے؟ ہر کسی کے پاس اربوں روپے ہوں گے تو وہ آئے گا. ایک سیاسی کارکن تو یہاں نہیں آ سکتا. نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن پاکستان میں MNA بن سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن آپ کا MPA بن سکتا ہے نمائندہ، نہ سینیٹر بن سکتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، آج آپ کے نظام ایسے نیش پہ پہنچے ہیں، اگر اس کو آج بھی آپ لوگوں نے سیریس کور نہیں کیا، آج بھی آپ نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو ختم ہونے والا راستہ. یہاں پہ ہمارے سینیٹر صاحب نے ایک 3 مہینے کی بات کی کہ 3-4 مہینے میں کیا گزرا. جناب چیئرمین صاحب، میں اس ہاؤس سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ مسنگ پرسنز کے جو ہماری بچیاں آئی، میں آپ کو ایک مثال ان کا دیتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ 5-6 سال سے ان کا یا بیٹا یا شوہر یا والد مسنگ ہے. اور یہ 5 سال اس چیز پہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا. دکھ اس بات کی ہے کہ آپ تکلیف سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو فون آتا ہے کہ کوئی لاش کسی پہاڑ سے ملی ہے. تو جتنے لوگوں کے ورثہ کو مسنگ کیا گیا ہوتا ہے وہ سارے اسپتال پہنچ جاتے ہیں، لائن میں کھڑے رہتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے لائنوں میں، 2-2 دن اس کے انتظار میں کہ یار میرا بیٹا تو نہیں ہوگا، میرا والد تو نہیں ہوگا. اتنے اذیت سے ہمیں گزارا جاتا ہے، اتنے اذیت سے بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہمیں گزار رہے اس اذیت سے. اس کے لیے کسی نے بات کی؟ ان چیزوں کے لیے بات کی کسی نے؟ آپ نے مسنگ پرسنز پہ آنکھیں بند کی تو آج آپ کے مینڈیٹس مسنگ ہوئے. کل آپ لوگوں کے باقی چیزیں مسنگ ہوں گی. کل آپ کا یہ نظام، آپ کا آئین مسنگ ہوگا. جب ہمارے بڑے باچا خان بابا جب مخالفت کرتے تھے اس پاکستان کی، وہ اس پاکستان کی مخالفت نہیں کرتے تھے کہ آپ پاکستان مت بنائیں، یہ والا پاکستان مت بنائے. اس کی یہ موقف تھی کہ یہ آج جو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہم نے لگائی ہے، کیا آج یہ اسی قائد اعظم محمد علی جناح کا نظام ہے؟ آج ہمارا پاکستان اس نظام سے چل رہا ہے.
جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے چل رہے ہیں. آج آپ کے اے پی ایس کے جو بچوں کے قاتل ہیں وہ جی ایچ کیو سے چھڑائے گئے. آپ کا سارا نظام آج یہی فوجی نظام چلا رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب؟ ایک طرف ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بچے کو مار دیا جائے گا. آپ نے اگر حقیقت بات کی آپ سے سیٹ لی جائے گی. ہم کم سے کم ہم سارے یہاں پہ مسلمان ایماندار لوگ ہیں. ایک دن آپ نے پیدا ہونا ہے، ایک دن مرنا ہے. یہ جب آپ سوچیں گے اس حساب سے آپ آئیں گے تو آپ بات کر سکیں گے. آج بھی ہم یہاں رو رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے. کیوں بھائی الیکشن کے خلاف جائیں گے؟ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ جس ادارے نے یہ کروایا اس کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے؟ جن اداروں کے وائس نوٹ صوبوں میں نکلے ہیں پیسے لیتے ہوئے ان کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمیں تو ان کے اوریجنل نام نہیں معلوم. جو فیک نام انہوں نے رکھے اور بولیاں لگائی ہوئی 20-20 کروڑ کی، اس کے خلاف کیوں نہیں جائے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے جناب چیئرمین صاحب کہ ہم کس نظام کو، کس آئین کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکلتے ہوئے پارک میں ایک کچھ بن رہا ہے تو میں نے پوچھا کیا بن رہا ہے؟ کہتا ہے آئین. میں نے کہا کون سا آئین؟ جو ہمارے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے وہ، یا جو اس ملک کے حقیقی جو چلا رہے وہ والا آئین لگائیں گے؟ ایک آئین سیلیکٹ کر لے ہم وہی پہ چلے جائیں گے، لیکن ہمیں ایک آئین کی کتاب کچھ اور دکھاتے اور پاکستان کسی اور طریقے سے چلا رہے. ان چیزوں کے خلاف ہم سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس نظام کو اگر آپ اس طرح نہیں بدلو گے تو آپ کا مینڈیٹ تو چھوڑے، آپ اپنے ساتھیوں کو پیدا نہیں کر سکیں گے. جو بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے وہ مسنگ ہر صوبے میں آپ کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہماری تو یہی باتیں اس پارلیمان میں ہمیں ایز اے پارٹی بات نہیں کرنی چاہیے. ایز اے کولیگز یہاں پہ ہمیں ایک نظام لانا چاہیے. ہمیں ایسے بلز لانے چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہوں. اور اس پاکستان کو اب ریزولوشن کی ضرورت میرے خیال سے نہیں کہ آج اس ایک موشن پہ ہم بات کر رہے ہیں. ریولوشن کی ضرورت ہے. ایک ریولوشن جس پہ ہم تمام پارٹیاں مل کر اس کے لیے کریں اور اس پاکستان کو ان لوگوں سے آزاد کرائیں تو تب ہمارا پارلیمانی نظام بہتر ہوگا. تھینک یو.